پھر میں نے پڑھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو بہت اچھے طریقے سے مہاجرین اور انصار کی تابعداری کرے گا، اللہ مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی اور ان کے تابعدار سے بھی راضی۔ یہ میں نے سورۃ توبہ سے پڑھی آیت۔ اس کے بعد میں نے اس کے تفسیر میں نہج البلاغہ سے حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان نقل کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مہاجرین اور انصار ہیں، انہوں نے بیعت کی، جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی، انہی اصولوں پر بیعت کی جن اصولوں پر ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر کہا بلا ریب بلا شک شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے، وہ جس بھی انسان کو خلیفہ کہیں اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اب مہاجرین سے پوچھو خلیفہ کون، کہتے ابو بکر صدیق۔ انصار سے پوچھو خلیفہ کون، کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ میں نے آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا۔ جو سوال رہتا اگر رہا تو نہیں، اگر رہا ہو تو پھر آپ اپنی تکلیف بتائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا میرے محترم ناظرین، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلن آیت اب آپ مذاق اٹھائیں گے، آیہ جو ہے میرے بھائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو ڈر تھا، ابو بکر تو بڑے خوف میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ دیا کہ خوف کے بعد آپ کو امن دیا جائے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ بھول گئے کہ ابو بکر اور عمر دونوں کو کوئی خوف ہی نہیں تھا، یہ دونوں کفار کے پناہ میں رہتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، بخاری میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صحیح بخاری شابدار احیاء التراث العربی، یہ کتاب ہے کتاب الکفالہ، باب جوار ابی بکر، جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کو جو پناہ ملی ہے، پناہ ملی ہے، کس نے پناہ دی ہے اس کو؟ ابو بکر کو جو جوار ملی ہے، پناہ ملی ہے، پناہ دینے والا اس کو کون تھا؟ پناہ دینے والا اس کو کون تھا؟ یہ حدیث نمبر 2297، یہ عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں۔ فلما ابتلی المسلمون، جب مسلمان مبتلا ہو گئے، مسلمانوں پہ سختی تھی مکے میں، خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، ابو بکر حبشے کی طرف چل پڑے، حتی اذا بلغت برک العماد لقیہ ابن الدغنہ، جب وہ برک العماد میں پہنچے ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن دغنہ کفار قریش میں سے سردار، احباش کی قبیلے کی سردار ہے مکے میں، وہ سید القارہ، سید قارہ جو احباش میں سے تھا اس کا سردار تھا۔ اس نے ابو بکر سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ابو بکر نے کہا کہ میں قوم تنگ کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں ہجرت حبشے کی طرف۔ اس نے کہا وَأَنَا جَارٌ لَكَ جَارٌ، میں آپ کو پناہ دے دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن مکے کا ایک سردار ہے، اس نے ابو بکر مہاجر نکلا، مہاجرت سے واپس آیا، مہاجرت سے اس کو پلٹا دیا، اور تعرب بعد الہجرت جو ہوتا ہے، ہجرت سے واپس پلٹنا، یہ خود فسق ہوتا ہے، یہ خود کبائر میں سے ہے، ان کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر خوف میں رہتا تھا، کہاں خوف میں رہتا تھا؟ کافر نے اس کو پناہ دیا، اس نے کہا فرجع الی بلادک، واپس مکہ آ جا، فارتحل ابن دغنہ فرجع مع ابی بکر، ابو بکر اس کے ساتھ واپس مکے میں آیا، اور فطاف فی اشراف قریش، ابو بکر کو لے کے وہ گیا سب قریش کے سرداروں کے پاس کہ ابو بکر کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ فقال لهم لا يخرج مثله ولا يخرج، فانفذت قریش جوار ابن دغنہ وآمنوا ابا بکر، قریش نے ابو بکر ابن دغنہ کی جو پناہ تھی اس کو نافذ کر دیا، اور ابو بکر کو پناہ مل گیا۔ ابو بکر پہلی بات، والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلی بات ایک مہاجرین میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہے جس نے اپنی ہجرت باطل کی۔ ابو بکر وہ شخص ہے جس نے اپنی ہجرت باطل کی، کیونکہ اس ہجرت کرنے کے بعد یہ واپس، اس کو اجازت نہیں تھا مکہ واپس آنے کی، یہ واپس مکہ آیا ہے، پھر اس کو خوف نہیں ہے۔ یہ کس کے پناہ میں رہتا تھا؟ یہ اس زمانے میں جب سب مسلمان پھنس رہے تھے، یہ تو ابو دغنہ کے پناہ میں رہتا تھا۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم لمسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب تحریم رجوع المہاجر الى استیطان وطن، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنے وطن کو پلٹ آئے، واپس اپنے پلٹ پہ آئے اور وہاں پہ رہے۔ ایک قاضی عیاض کا شرح ہے مسلم پر، صحیح مسلم کی شرح قاضی عیاض اکمال المعلم، یہاں پہ جلد نمبر 6 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین۔ یہ میرے خیال میں یہ جو ہے یہ فریز ہو گیا بھائی، ایک منٹ میں دوبارہ اس کو کھولتا ہوں، یہ جو ہے نا آپ کا چانس آ گیا کہ ایپ ہی فریز ہو گیا۔ وہاں پہ اس کتاب میں قاضی عیاض فرماتے ہیں
کہ ابن الدغنہ جو ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے مسلمانوں میں کہ ہجرت کے بعد واپس پلٹنا اپنے وطن میں یہ جو ہے یہ کبائر میں سے تو انما المہاجرون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو آپ بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی، یہ اس شخص کے لیے جس نے اپنی ہجرت باطل نہ کیا ہو. اس نے تو اپنی ہجرت باطل کی تھی، یہ تو ہجرت واپس آ گیا تھا. آپ کہتے ہیں ابو بکر کو خوف تھا، کس چیز کا خوف تھا؟ نہیں جواب دوں نا اس کا؟ نہیں اپنی باری میں جواب دوں. ابو بکر تو کفار کے پناہ میں رہتا تھا. پھر عمر کی بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری. ہاں ابو بکر عمر کو بھی بڑا خوف تھا. ہاں کس چیز کا خوف تھا؟ یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین. یہاں پہ باب اسلام عمر، ان کے اسلام لانے کا واقعہ، حدیث نمبر 3864 یہاں پہ ہے کہ بینما ہوا فی الدار خائفہ، ابھی اسلام نہیں لائے وہ گھر میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں نے اس حدیث کو بہت پڑھا ہے بہت دفعہ، اس کا خلاصہ جو لوگ دیکھنا چاہیں، ابھی مولوی صاحب بھی جو ہیں وہ جلدی میں ہے، ترجمہ کرنے کی حرف بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخص عمر اپنے گھر میں ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. عاص بن وائل سہمی جو عمرو بن عاص کے والد ہیں وہ آئے، وہ مکے کے سرداروں میں سے تھا، اور وہ وہی شخص ہے ان شانئک هو الابتر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. اس نے عمر سے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گی تو لوگ مجھے قتل کریں گے. اس نے کہا تو میری پناہ میں. تو عمر اس کے بعد اس نے اسلام لایا. عمر کیسے اسلام لایا؟ عمر اس کے بعد اسلام لایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، جس کو قرآن نے کہا ان شانئک هو الابتر. آپ کو جو شخص گالی دیتا ہے وہ ابتر ہے. وہ دشمن بھی مختلف ٹائپ کے ہوتا ہے نا. ایک دشمن ہوتا ہے گالی نہیں دیتا، بے احترامی نہیں کرتا، دشمنی ہوتی ہے اس کی. لیکن ایک شخص دشمن ہوتا ہے کمینہ، ایک دشمن ہوتا ہے نجس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جو ان کو گالی دیتا ہے اس سے بدتر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی پناہ میں رہتا تھا بھائی. اس کو خوف کہاں تھا؟ ان لوگوں نے کب کسی مشرک کا خون کیا ہے بھائی؟ ان کو خوف تو اس کا ہوتا ہے جس کی دشمنی ہو کفار سے، جو کفار کے پناہ میں ہوتا ہے، جس نے کبھی کسی کفار کے ساتھ نہ جہاد کیا نہ قتل کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ابو بکر عمر کی تاریخ دیکھیں، جنگوں میں تو آپ کو پتہ ہے، خیبر وغیرہ، حنین میں، احد میں. ہاں مولوی صاحب، ہاں خوف کہاں تھا ان لوگوں کو بھائی؟ ان لوگوں کو خوف ہی نہیں تھا. پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں آپ نے کہا وہ تفسیر دکھاؤ کہ پوری زمین کی بات ہو رہی، کہ پوری زمین کی لیستخلفنہم فی الارض، کہ پوری زمین کی بات نہیں ہو رہی، جزء زمین کی بات ہو رہی. تو میں آپ کو وہ دکھا دوں میرے محترم بھائی، کوئی بات نہیں، میں وہ دکھا دیتا ہوں. اچھا میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں، روایت بلکہ وہ تفسیر آپ کو دکھاؤں کہ میں نے تفسیر میں خیانت کی ہے. کہہ رہا تفسیر میں نے خیانت کیا؟ تفسیر میں نے کوئی خیانت نہیں کی بھائی. آپ کو میں تفسیر ثعلبی دکھا چکا ہوں، تفسیر بغوی دکھا چکا ہوں. ایک اور تفسیر دکھا دیتے ہیں میرے محترم ناظرین. تفسیر یہ تو پڑھی نہیں آپ نے، تفسیر کون سی پڑھی تھی پہلے؟ آپ تفسیر روح المعانی دکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ تفاسیر دکھا چکا ہے. میں نے حدیث آپ نے پہلے کون سی تفسیر پڑھی؟ وہ پڑھے نا. میں نے سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث آپ کو دکھائی کہ زویت الی الارض، پوری زمین میں نے مشارق و مغارب زمین دیکھا. جو آپ نے عرب عجم والی بات کہی وہ تفسیر دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، ایسی کوئی بات. آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ کو پھر سے تقریباً دوبارہ دکھا دینا چاہتے ہیں؟ ابھی ہمیں بات کروں نہیں، آپ میں کتابیں دکھاتا ہوں، آپ تو کچھ دکھاتے بھی نہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی. وہ تو نہیں حدیث پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. مطالبہ کیا پہلے؟ ہاں یہی کتاب ہے وہ الکشف والبیان. ہاں سنو پھر، یہ کشف والبیان میں اس کے علاوہ بھی تفاسیر ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہے. کشف والبیان میں جو تمام عرب وجم وہ دکھائے نا. اجازت دے میں دکھا دیتا ہوں. یہ لیستخلفنہم فی الارض ای لیورثنہم ارض الکفار من العرب والعجم فیجعلہم ملوکہا وساستہا وسکانہا، کہ زمین کے جتنے عرب اور عجم کے زمین ہیں، اراضی ہیں، بلاد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مالک بنا دے گا اور ان کو ان کا ملوک بنائے گا. کل نہیں ہے، اس میں جو ہے ارض الکفار من العرب، کافر یہ من جو ہے من بیانیہ اس کو بولتے ہیں. الکافر الکفار الذین هم عرب والعجم، کفار جو عرب ہیں، عرب بھی آئے عجم بھی آئے، کل کی عرب ہیں اس میں عجم بھی ہے. ابھی میں آپ کو مزید واضح بیان دوں گا. اچھی بات ہے. تفسیر روح المعانی نہیں وہ میں نے خیانت کیا اور لوگ فیصلہ کریں گے نا، لوگ فیصلہ کریں گے. ابھی آپ میں 12 منٹ ہو چکی ہیں آپ کو تقریباً. ابھی مجھے مزید پڑھنا ہے، مجھے مزید ختم نہیں ہوا. روح المعانی تفسیر 10 منٹ میں پڑھوا. سید محمود الآلوسی البغدادی، متوفى سنہ 1270، جلد نمبر 9، چاپ دار الکتب العلمیہ. حدیث یہی ہے لیستخلفنہم فی الارض، فرماتے ہیں یجعلہم خلفاء متصرفین فیہا تصرف الملوک فی ممالکہم، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، یعنی ان کو زمین کا بادشاہ بنائے گا،
جس طرح بادشاہ اپنے زمین پہ تصرف کرتے ہیں وہ تصرف کریں گے. اچھا پھر کہا یہ زمین سے والمراد بالارض علی ما قیل، زمین سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا جزیرۃ العرب ہے. وقیل مأواہ علیہ الصلاۃ والسلام من مشارق الارض ومغاربها، بعض لوگوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرزمین ہے مشارق الارض مغارب سے. وفی الصحیح، صحیح جو حدیث ہے، زویت الارض فاریت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملک امتی ما زوی لی منها، جو صحیح حدیث میں ہے، جو میں نے سنن ابن ماجہ سے آپ کو دکھایا، اس کا جواب میں نے نہیں دی. سنن ابن ماجہ صحیح حدیث ہے، زویت لی الارض، پوری زمین جو ہے میرے لیے اس طرح سمیٹی گئی ہے، سمیٹ یا مختصر ہو گئی زمین میرے لیے. حتی رأیت، حتیٰ کہ میں نے دیکھا زمین کے مشارق، زمین کے سب مشارق کو اور سب مغارب کو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دو خزانے دیے، ویلا رنگ کا اور سرخ رنگ کا یا سفید رنگ کا، یعنی الذهب والفضة، سونا چاندی. وقیل لی ان ملکک الى حیث زوی لک، اور اللہ نے مجھے خطاب دیا ہے کہ تیری بادشاہت وہاں تک ہوگی جہاں تک تجھے نظر آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشارق الارض، زمین کے مشارق اور مغارب پوری اس طرح سمیٹی گئی ہے، ان کو وعدہ دیا. پھر اس کے بعد جو وعدہ دیا نا، پوری زمین کی بات ہو رہی ہے. هو الذی ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نے اس کے ذیل میں صحیح احادیث آپ کو دکھائی ہے کہ اسلام زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا. یہ وعدہ ہے اسلام، یہ ابو بکر کے زمانے میں ہوا ہے کہ اسلام زمین میں جتنے گھر ہیں، چاہے وہ گھر پتھر کا ہو، چاہے مٹی کا ہو، چاہے اون کا گھر ہو، اس میں اسلام داخل ہوگا، چاہے وہ مرضی سے قبول کریں یا چاہے ذلت سے قبول کریں. وہ سب آپ کی کتابوں سے میں نے دکھایا. اب آپ نے میرے بھائی جو آپ نے کہا نا انما الشورى للمہاجرین والانصار، اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ وہ تفسیر قمی والی جو روایت ہے وہ پیشین گوئی ہے، استخلاف نہیں ہے، اس دونوں میں بڑا فرق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں عائشہ سے کہ میرے بعد آپ کے والد کو خلافت ملے گی، کسی کو کہنا نہیں، اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی خلافت شرعی ہے. اس کی اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ اس کو خلافت ملے گی، ہمیں پتہ ہے، پیغمبر کو پتہ ہے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملنی چاہیے؟ اگر وصیت کی بات ہوتی تو عائشہ کو قسم نہ دیتے کہ آپ کسی کو نہیں بتانا. تو یہ صرف ایک پریڈکشن ہے، ایک پیشگوئی ہے. پیشگوئی جو ہوتا ہے نا، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین سب شہید ہوں گے بہت سارے روایات میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شہادت جو ہے شرعی ہے، لوگوں کے لیے جائز ہے کہ ان کو قتل کریں. پیغمبر نے فرمایا تو آپ تو شہید ہو جائیں گے، ہم آپ کو قتل کرتے ہیں. یہ تو پیغمبر نے فرمایا. ہو چکی ہے، ابھی بات کروں. کوئی بات نہیں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، ابھی بات کروں نا. سنو ابھی کروں نہیں، جو آپ نے میرے بھائی، آپ سوالات اتنے کریں میں جواب اپنے ٹائم میں دے سکوں نا. آپ نے جو نہج البلاغہ کی جو، بس میری بات ختم ہے، نہج البلاغہ کی جو آپ نے خطبہ نقل فرمایا ہے وہ ماخوذ ہے کتاب وقع صفین سے. کتاب وقع صفین لنصر مزاحم من قری کی. یہ کتاب کہاں کی چھپی ہے؟ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور قم میں اس کو دوبارہ چھاپا ہے لوگوں نے. اصل میں قاہرہ کی ہے، یہ دیکھیں قاہرہ کی چھپی ہے، پھر قم میں اس کو دوبارہ چھاپا گیا. یہاں پہ یہ روایت جو ہے ناصر روایت کرتے ہیں عمر بن سعد سے ان نمیر بن وائلہ ان عامر الشعبی، عامر بن شراحیل الشعبی جو رجال بخاری مسلم میں سے، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. اس روایت میں ہے انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ شورا مہاجرین اور انصار کی ہوتی ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے. نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، لیکن صاحب نہج البلاغہ نے بھی اس کو شیعہ مصادر سے نقل نہیں کیا، اور اس نے کبھی بولا بھی نہیں اپنی کتاب میں کہ اس کتاب میں صرف شیعہ احادیث ہوں گے. اس کے متعلق ہم جواب دے چکے ہیں. تو کیا کہنے کا مقصد؟ اب آپ کا یہ کہنا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس زمانے میں نہیں تھے، میرے بھائی اس کا خطاب اہل بیت علیہ السلام سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ منکم جو خاص ہے یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام ہے جو ہمیشہ خوف میں تھے. اہل بیت علیہ السلام خوف میں تھے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا گیا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے اس امت نے. ابو بکر تو مکے میں آرام سے تھے، جب مدینے آئے تو کبھی بھی انہوں نے جنگوں میں شرکت ہی نہیں کیا. ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ مکے میں تو کفار کے پناہ میں تھے. ہجرت تو انہوں نے اپنی باطل کر دیا، ہجرت تو ان کی باطل ہو گئی کیونکہ وہ واپس آ گئے. تحریم رجوع المہاجر الى واستیطان وطنہ، ہم نے دکھا دیا آپ کو. ابو بکر تو مکے میں، عمر بھی کفار کے پناہ میں رہتے تھے، ان کو خوف ہی کہا تھا. مکے میں مدینہ جب آئے تو انہوں نے جنگوں میں کسی کافر کا قتل ہی نہیں کیا. خوف اگر تھا، دشمنی تھا تو اہل بیت علیہ السلام کو تھا. تو اہل بیت علیہ السلام کو وعدہ ملا ہے کہ ان کو حکومت ملے گی. اس وقت ٹھیک ہے امام مہدی علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام تو تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو تھی، امام حسن امام حسین علیہ السلام تو تھے، یہ لوگ تو تھے. تو ان کو وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں کو حکومت ملے گی، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی حکومت ہے، وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہے، وہ آل زہرا علیہ السلام کی حکومت ہے. تو ان کو وعدہ دیا ہے کہ ان کو حکومت ملے گی. تو الحمدللہ میرے محترم ناظرین، ان کا ثابت ہو گیا کہ اس آیت کا ابو بکر کس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ نے جو وعدہ دیا
بات کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیاری نے جو اعتراض کیا پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، پہلے کہا کہ ان کو خوف تھا، پھر ابھی کہہ رہے خوف نہیں تھا. بہرحال یہ الیاری ہے، ایک ہی تقریر میں دو رخ. حضرت ابو بکر صدیق خوف کی وجہ سے ہجرت کر رہے تھے. اب پہلے آپ نے سنا، پھر کافر نے کہا کہ آپ ہجرت نہیں کرو، ادھر آ جاؤ. اس نے کہا یہ ہجرت کر کے واپس آ گئے. یہ بات نہیں ہے. ہجرت وہ جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کر لی تو پھر واپس نہیں آئے. یہ ایسے ہی ایک ماحول تھا، شروع میں ہجرت کا حکم ہی نہیں تھا. جب انہوں نے تنگ کر دیا تو اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے تھے، ادھر اسی جگہ میں ہجرت نہیں بغیر حکم کے، بغیر حکم کے حبشہ جا رہے تھے. بات پوری کرے نا، بات پوری کرے. حبشہ بغیر ہجرت ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہجرت کا جو حکم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب گئے ہیں مدینہ تو واپس نہیں آئے. جو حبشہ گئے تھے لوگ وہ ہجرت نہیں کی ان لوگوں نے. بات پوری کرنی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت نہیں تھی. کفار ظلم کر رہے تھے، اس ظلم کی وجہ سے وہ اپنا گھر، وہ جو علاقہ تھا وہاں سے چھوڑ کے گھر میں سائیڈ ہو رہے تھے. اس نے کہا ہمارے جو کافر تھا ایک، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی سے واقف تھے کہ یہ تمام جو انسان ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، احسانات کرتے ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں. اس کو دکھ ہوا کہ اس کو جو جا رہے ہیں نہیں جانا چاہیے، تو اس نے کہا میرے پاس نے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی. یہ آگے یہ نہیں بتا رہا. اس کے بعد پھر باہر سے لوگ، بچے جو آنے قرآن پاک سننے لگے، ان پر خوف ہوا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق قرآن نہیں چھوڑ رہے. پھر اس کافر نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر سے نکال دیا. تو یہ جب کہا ہجرت باطل ہو گئی، واپس آ گئے. اتنی خیانت نہ کریں. جو ہجرت حضرت ابو بکر صدیق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت قرآن سے ثابت ہے. ہجرت کے بعد واپس کفار کے پاس آنا، کوئی شیعہ کتاب سے دکھا دو. اتنی خیانت نہ کرو. ہجرت کے بعد واپس نہ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں نہ حضرت عمر فاروق واپس آئے ہیں. اور پھر آپ نے کہا وہ کون آیا تھا نا، وہ تو دکھا دیا کہ واپس آئے تھے. وہ حبشہ جو لوگ گئے تھے وہ ہجرت نہیں تھا. اس کے بعد کب واپس آئے؟ وہ حبشہ کے ہجرت جو باطل ہوتی ہے، ہجرت حبشہ کی حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے بعد کب واپس آئے؟ وہ بھائی حبشہ سے وہ نکل کے واپس آئے. کتاب سے آپ دکھا دو، سنی کتاب چھوڑو، شیعہ کتاب سے دکھا دو. اگر آپ نے دکھا حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے بعد واپس آئے ہیں، مدینے پاک گئے واپس آئے، میری شکست ہے. خیانت نہ کرو، میں جا پورا کرنے دو. حبشہ والی ہجرت بھی ہجرت ہے. اس طرح نہیں کہ صرف مدینہ کی ہجرت ہوتی ہے، حبشہ کی ہجرت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تم نے کہا حبشہ کی. آپ نے ابھی کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت سے واپس آ گئے. وہ حبشہ گئے تھے کیا؟ حبشہ کے راستے پہ کہتے ہیں نا برق الغمات پہنچے تھے، وہاں سے واپس آئے. اچھا پھر عمر کا بھی بتا دینا، عمر بھی کفار کے پناہ میں اسلام لایا، ان کا بھی بتا دینا. میری پوری بات کرنے دو. اس کے بعد تم نے کہا عمر کا کیوں نہیں کہہ دیں؟ انہوں نے جو اسلام لایا. میری بات سنو. اہل بیت سے وعدہ تھا کیونکہ وہ ذبح کیے گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی اہل بیت میں سے تو تھے ہی دو. حضرت علی، آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان میں سے کون سی ہوا تھا اس وقت؟ جھوٹ مت بولو. جب آیت نازل ہوئی اس وقت صرف حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تھے. باقی جو جن کو آپ آئمہ کہتے ہیں وہ پیدائش بعد میں ہوئے ہیں، لہذا ان سے وعدہ نہیں ہے. نہ ان کے اوپر اس وقت کوئی ظلم ہوا ہے. ظلم ہوا ہے حضرت علی المرتضی پر، حضرت فاطمہ پر، کفار کی طرف سے. وہ ہجرت انہوں نے بھی کی ہے ہم کہتے ہیں، مگر جتنا ظلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جو دوسرے مہاجرین، ان پر کوئی کم نہیں ہوا. سب پر برابر ظلم ہوا ہے. اللہ نے انہی سے وعدہ فرمایا ہے خلافت کا. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ آمنو کے بعد منکم لفظ آتا ہے، جس سے یہ تخصیص ہوتی ہے کہ اس وقت کے مومنین سے یہ وعدہ خلافت ہے. اس کے بعد تم نے کہا کہ یہ جو نہج البلاغہ کی روایت سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اس میں واضح الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس میں میں روایت پڑھ دیتا ہوں. انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما
बायऊहुम अलैहि फलम यकुन लिशाहिद अन यख्तार वला लिलगाइब अन यरुद्द व इन्नमा शूरा लिलमुहाजिरीन वल अंसार फइन इज्तमऊ अला रजुलिन व सम्मूहु इमामा कान ज़ालिका लिल्लाहि रिज़ा। ये हजरत अली मुर्तजा फरमा रहे हैं, ये शिया की किताब नहजुल बलागा, जिसमें वो कहते हैं गैर शरई तरीके से खलीफा बने। पिछले सेशन में हजरत अली मुर्तजा उसी तरीके से खलीफा बने, ये नहजुल बलागा है। ये बेशक मेरे हाथ पर बैयत की उस कौम ने जिन्होंने बैयत की अबू बकर उमर उस्मान के हाथ पर, उन्हीं असूलों के साथ, जिन असूलों पर उनके साथ बैयत हुए, तो जो मौजूद है उसको इख्तियार नहीं को और ना को गायब को इख्तियार है इस बात को रद्द करने का। व इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, शूरा का हक मुहाजिरीन और अंसार ही को है। फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन व सम्मूहु इमामा, और जब ये मुहाजिर अंसार जमा हो जाए और किसी शख्स को इमाम कहें, खलीफा कहें, कान ज़ालिका लिल्लाहि रिज़ा, इसी में अल्लाह की रिजा है। नहजुल बलागा हजरत अली मुर्तजा का फरमान मैंने आपको दिखाया कि हजरत अली मुर्तजा फरमा रहे हैं, जिस तरह मैं खलीफा बना हूं, जिस तरह इसी तरह वो भी खलीफा बने थे। अब उनको गैर शरई कहते हो तो हजरत अली मुर्तजा को क्या कहते हो? ये मैंने हजरत अली मुर्तजा का फरमान उस आयत के तफसील में पढ़ा, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सबकत करने वाले मुहाजिरीन और अंसार में से और जो इनकी ताबेदारी करते हैं। हजरत अली मुर्तजा भी फरमा रहे हैं, मुहाजिर और अंसार जब कहें किसी को कि इमाम है, खलीफा है, इसी में अल्लाह की रजा है। कुरान भी कहता है मुहाजिरीन अंसार की ताबेदारी करो तो अल्लाह की आपको रजा मिलेगी। इसका जवाब आपको मिला। फिर मैंने आपको कहा कि वो जो आपने किताब पढ़ी उसमें यह लफ्ज़ नहीं था कि पूरे अजम की जमीन, पूरे अरब की ये बात नहीं थी, तो आपने कहा उस किताब को छोड़ के दूसरा किताब पढ़ा, जिसमें था अल्लाह ने फरमाया जब तक जहां जहां तुम आपकी नजर पड़ी है वहां तक यानी खिलाफत मिलेगी। हमारी किताबों में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूम की सल्तनत दिखाई दी, केसर और किसरा की दिखाई दी, अरब से अजम तक दिखाई दी, मशरिक और मगरिब तक दिखाई दी। अल्लाह पाक ने में वो सल्तनतें हजरत अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफतों में अल्लाह पाक ने मुसलमानों के सहाबा के कदमों के नीचे कर दी। वहां पर खिलाफत पहुंची, तकरीबन आधी दुनिया तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत थी। यानी ये वादा पूरा हुआ, मशरिक से मगरिब तक हुकूमत कायम हुई। इसका यह मतलब नहीं कि पूरी दुनिया का चप्पा चप्पे पर हुकूमत हो, ये वादा नहीं है, ना ये बात किसी किताब में है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आपकी किताबों का जवाब दिया। अगर मैंने दिखा दिया किताब में से तो फिर कोई तो नहीं। एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको तकरीबन सवालात के जवाब दिए, बाकी रहा खौफ था। पहले आपने कहा खौफ, डरते थे। ईमान वाले का डरना यह ईमान की अलामत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, हजरत अली मुर्तजा जब मक्के पाक में थे, जहां कुफ्फार का तसल्लुत था, उनका जोर था, वहां पर मुसलमानों को खौफ था। तभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, उनको खौफ को खत्म करके उनको अमन देगा। खौफ सहाबा को था, तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मदीने पाक हिजरत की, हजरत उमर फारूक ने हिजरत की। मैंने आपके सामने दूसरी आयत पढ़ी थी, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तमाम मुहाजिरीन जन्नती हैं, कुरान पाक में है, सूरत हज, वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाहि सुम्मा कुतिलू औ मातू लयरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, जिसने भी हिजरत की अल्लाह की राह में, वो कत्ल किया जाए या अपनी मौत मरे, वो उनके दुनिया जी खिलाफत उनको दुनिया करने की देर है, जन्नत में जाने की देर ही नहीं। लयरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, उनको यानी अल्लाह बेहतरीन जन्नत का रिज़्क़ अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुहाजिरीन में से हैं, हज़रत उमर फारूक और जिन्होंने बैयत की वो सारे मुहाजिरीन हैं। मुहाजिरीन जन्नती हैं, जन्नती कहते अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं,
انصار کہتے ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں انصار، مہاجرین انصار جس کو امام کہیں خلیفہ کہیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی آپ کا سوال رہ گیا، بار بار اتنے آپ تفصیل کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی سوال لکھنا بھول جاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو میرے محترم ناظرین، ان حضرت کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس میں پوری زمین نہیں ہے، تو ہم آپ کو پوری زمین دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث حالانکہ میں دکھا چکا ہوں، میں نے کئی روایات دکھا دی، صحیح سند کے ساتھ دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے وہ سب دکھا دیا۔ آپ نے دوسری آیت پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا پڑھی ہے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے جو وعدہ کیا پوری زمین کا وعدہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پوری زمین میں پوری زمین ابھی ثابت کروں گا آپ کے لیے۔ نہیں پڑھی، آپ نے خود پڑھ کے میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، اچھی بات۔ اب سنو، یہ کتاب الکشف والبیان تفسیر ثعلبی جس میں نے دکھایا تھا کہ لَيُورِثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ، کہ اللہ تعالیٰ جن سے وعدہ ہوا ہے ان کو مالک بنا دے گا کفار کی زمین، جو عرب، وہ کفار جو عرب میں سے ہیں اور وہ کفار جو عجم میں سے ہیں، کفار جو عرب میں سے ہیں، أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَمِنَ الْعَجَمِ، أَرْضَ الْكُفَّارِ من العرب والعجم۔ تفسیر بغوی میں بھی یہی تھا، تفسیر بغوی میں بھی اس نے بھی تفسیر یہی کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم لیورثنہم ارض الکفار من العرب والعجم۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس میں کل الارض نہیں، بولا ہے کہ کفار کی ارض، کفار کی زمین اور عجم کی زمین، جو عرب و عجم کی زمین جو کفار میں سے، تو اس میں کل کی لفظ نہیں ہے۔ تو یہ قبلہ بھول گئے ہیں۔ قبلہ آپ جانتے ہیں اضافہ کس کو بولتے ہیں؟ اضافہ کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ ان کی آواز سنائی دے رہی؟ تقریر پوری کریں۔ اضافہ کس کو بولتے ہیں؟ بتانا، یہ تو آسان ہے۔ کس کو بولتے ہیں؟ زیادہ اضافہ کہہ رہے ہیں نا۔ اضافہ کس کو بولتے ہیں نا؟ اضافہ زیادہ کو۔ او بھائی نہیں، نحو میں اضافہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسے میں کہتا ہوں، آپ کو کہا میں درس نظام نہیں پڑھا ہوں۔ او بھائی جیسے کہتا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ مثلا مولوی صاحب کی ٹوپی، مولوی صاحب کی داڑھی، جس کو بولتے ہیں اضافہ۔ مثلا میں کہتا ہوں زید کا پیسہ، زید کے پیسے، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اس کو اضافہ بولتے ہیں۔ کتاب اللہ، زیادہ وہ تو کہا نا میں نے، زیادہ چیزیں۔ او بھائی عبد الجبار کو بولو، آ جاؤ نا عبد الجبار، اس کو اضافہ کریں۔ اچھا اب مثلا کہتے ہیں عبد الجبار، جبار کا بندہ، اس کو اضافہ بولتے ہیں۔ یہ اضافہ خود دلیل ہوتی ہے عموم کی۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب روضۃ الناظر وجنت المناظر فی اصول الفقہ علی مذہب احمد بن حنبل، تالیف ابن قدامہ المقدسی، یہاا پر صفحہ نمبر 116 میں والفاظ العموم 5، عموم کے الفاظ یعنی کل کے الفاظ 5 ہیں۔ مثلا ایک ہے لفظ بل الاول کل اسم عرف بالالف واللام لغیر المعہود، ایک ہے کہ مثلا الف لام لایا جائے، الف لام لایا جائے، المسلمین، المشرکین، الکفار، یہ جو ہے عموم کے الفاظ ہیں۔ جب آپ نے کہا المسلمون تو اس کا مطلب ہے تمام مسلمان، جب آپ نے کہا الکفار اس کا مطلب ہے تمام کفار۔ اور ایک ہے القسم الثانی من الفاظ العموم ما اضیف من هذه الانواع الثلاثه الى معرفتين، جب آپ کسی اسم کو معرفے سے اضافہ کر دیں۔ معرفہ اور نکرہ کا فرق پتہ ہے مولوی صاحب؟ کوئی مسئلہ تقریر پورا کرو، سب کا جواب الارض سب کو پتہ ہے، اللفظ الارض جیسے لفظ پاکستان ہے، پاکستان ہے، یہ معرفہ ہے، الارض یہ معرفہ ہے۔ اگر آپ کسی لفظ کو معرفے سے اضافہ کرتے ہیں تو دلالت ہی کرتی ہے عموم پر، وہ دلالت ہی کرتی ہے عموم پر۔ جب کہا کہ ارض الکفار یعنی سب کفار کی سب زمین ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ کتاب ہے البحر المحیط فی اصول الفقہ للزرکشی، بدر الدین زرکشی، جو کفار کی سب زمین ہے۔ جی سر، جی ہاں، ترجمہ کرو، زمین ہے۔ سنو ابھی مجھے پڑھنے دو۔ البحر المحیط فی اصول الفقہ، اور چپ کرے یار، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، کتاب پڑھنے دو۔ نہیں وہ ترجمہ تو کریں آپ، پھر سے میرے اوپر آپ ہنس رہے ہیں۔ یورثنہم ارض الکفار، جب اس نے سنے نہیں، ساری زمین پہلے، اب سب زمینیں ارض الکفار، سب کفار کی زمین ہے، اوکے، سب کفار کی زمین، سب کفار کا ارض، اوکے۔ آپ ہنس رہے ہیں، وہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مزاحیہ کیا بات ہے؟ سمجھاؤ کہ ہم بھی ہم سے سب زمین ہے۔ البحر المحیط، اور چپ کریے آپ، البحر المحیط جز نمبر 3، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، الثالث والعشرون الاضافہ،
الفاظ میں سے الفاظ کیا ہے؟ اشارہ الفاظ عموم میں سے اضافہ ہے. کیا من مقتضیات العموم کالالف واللام. اضافہ خود بذات خود عموم پہ دلالت کرتا ہے، عموم پہ دلالت کرتا ہے، جیسے الف لام. بھلے الف لام پر فإن دخلت على جمع افادت العموم. اگر بھلے ولہذا عاقبتها فإن دخلت على جمع افادت العموم. اگر الف لام جمع پہ داخل ہو جائے، الکفار کہیں المسلمون کہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں پہ ارض الکفار ہے، ارض الکفار. الکفار من العربی والعجمی. الف لام خود دلالت کرتا ہے عموم پر، اضافہ بھی دلالت کرتا ہے عموم پر. مطلب ہوگا المسلم کا کیا مطلب ہوگا؟ کس کا؟ المسلم. المسلمون جب جمع پہ داخل ہوتا ہے نا، الف لام جب جمع پہ داخل ہوتا ہے تو عموم پہ دلالت کرتا ہے. الف لام سنگل ہے، المسلم جمع کہاں ہو گیا؟ ارض الکفار، ارض الکفار من العرب والعجم. المسلم میں نے بولا، المسلم کا مطلب بتاؤ. المسلم وہ مسلمان، اس کا مطلب ہے وہ معرفہ ہے. اردو زبان میں المسلم کا اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اردو زبان میں معرفہ ہے، وہ نکرہ ہے ہی نہیں. اردو زبان میں آپ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں وہ مسلمان. انگلش میں کر دو. المسلم کا مطلب انگلش میں ہو سکتا ہے دی مسلم. المسلم یعنی دی مسلم. الانفار یعنی کفار کا ایک ملک ہے، دوسرا ملک ہے، کا مطلب تو رہی ہے جو بھی کفار ہے ساری زمین، سب کفار کی سب زمین، سب کفار کی سب زمین ہے جی، سب کفار کی سب زمین ہے میرے بھائی، سب کفار کی سب زمین ہے. جی ہاں، اللہ نے جو وعدہ دیا وہی وعدہ دیا. نہیں میں نے دکھا رہا ہوں آپ کی کتابیں، یہ آپ کے علماء. آپ خاموش ہو، آپ خاموش ہو تم. المحصول فی علم اصول الفقہ، چاپ مؤسسۃ الرسالہ الجزء الثانی، یہاں پہ صفحہ نمبر 312 میں. واما الاسم الذي يفيد العموم لاجل انه دخل عليه ما جعله كذلك فهو ما في الثبوت او في العدم. فأما في الثبوت فضربان: لام الجنس الداخل على الجمع كقولك الرجال، والإضافة قولك ضربت أبيدي. جب الف لام داخل ہوتا ہے جمع پر تو وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، اور اسی طرح جب اضافہ ہوتا ہے معرفہ کے ساتھ، ارض الکفار، ارض الکفار، الکفار پہ الف لام ہے، یہ عموم پہ دلالت کرتی ہے. ارض اضافہ ہوا ہے، یہ بھی عموم پہ دلالت کرتی ہے. تو اس میں عموم کے دو لفظ ہیں، تمام کفار کی تمام زمینیں الحمدللہ ثابت ہوگی. یہ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کیوں؟ آپ نہیں جانتے، اس میں میرا قصور نہیں. نامیر کا آپ کو جواب دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ابھی میری بات ختم نہیں ہے، ابھی میری بات ختم نہیں. اچھا، آیہ یہ تھا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. فہاں الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ابو بکر جب تک مکے میں تھے وہ امن و امان میں تھے، کیونکہ وہ کفار کی پناہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی ہجرت بھی باطل کی تھی. لذا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان پہ لاگو نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنی ہجرت تباہ کی ہے، اور یہ کہتے ہیں مکے والی ہجرت کی، مدینے والی ہجرت کی بات کرو، وہ بھائی وہ حبشے والی ہجرت وہ باطل ہجرت نہیں ہے. ہاں، سب سے پہلے تو حبشے والی ہجرت تھی، اس نے اپنے حبشے والی ہجرت باطل کر دیا. اب ان کی اپنی کتب سے ثابت ہے، اور وہ بالاجماع حرام ہے کہ ہجرت سے واپس آنا، اور یہ ہجرت سے واپس آیا کفار کے پناہ میں چلا گیا، تو اس کو خوف بھی نہیں تھا، اور یہ مہاجرین میں سے بھی نہیں. الحمدللہ. اب انہوں نے عمر صاحب کا جواب بھی نہیں دیا نا، کہ ایک شخص ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پکا دشمن ہے، ان شانئک هو ابتر، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا ہے. تو کیسے اس نے جب اسلام لائے تو اس سے پناہ مانگی، یہ کیسے غیرت برداشت کرتا ہے انسان کا؟ یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے، جب اس کو کفار نے پناہ دی ہے تو کیوں ادعا کرتے کہ بڑے تکلیف میں تھے، بڑے خوف میں تھے ابو بکر عمر؟ بھائی یہ پناہ، اور جب مدینہ آئے تو مدینہ میں ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ انہوں نے کبھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کیا، کبھی جنگ ہی نہیں کی ان لوگوں نے، تو ان کو چیز کا خوف تھا. وعدہ تو ان لوگوں کا ہے جن کو خوف ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہاں اس زمانے میں صرف فاطمہ اور امام حسن امام حسین علیہ السلام، صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین ایسا ہم دنیا میں تھے. یہ آپ نے کہاں ثابت کیا؟ یہ تو آپ کی احادیث میں نا، ہمارے احادیث میں تھوڑی ہے کہ اس آیت کا وقت نزول جو ہے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے. وہ ہمارے لیے ثابت کرو، وہ تو تم نے ثابت ہی نہیں کیا، وہ ایسے ہی کہہ رہے. اب پھر وہ نہج البلاغہ والے میں چلے گئے. بھائی نہج البلاغہ والی جو روایت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میرے عزیز، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ شیعہ روایت نہیں ہے، اور نہج البلاغہ کی احادیث سب شیعہ احادیث نہیں ہیں. اس پہ میری تقریرات ہیں، اسی یوٹیوب چینل میں ایک کلپ ہے، تقریر ہے کیا نہج البلاغہ میں عمر بن الخطاب کی تعریف موجود ہے، مدح موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں میں نے 2 گھنٹے وہاں پہ بات کی ہے کہ نہج البلاغہ کے سب احادیث شیعہ احادیث نہیں ہیں، اس میں مخالفین کی بھی احادیث ہے. جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں نا،
وہ نصر ابن مزاحم من قریب کی کتاب میں سے. نہج البلاغہ میں تو اس کتاب کی کوئی سند، اس حدیث کی کوئی سند ہے ہی نہیں، اس لیٹر کی کوئی سند ہی نہیں، لذا ہم پہ حجت ہی نہیں. جس کتاب میں اس کی سند ہے شیعہ کتب میں، وہ نصر ابن مزاحم کی کتاب وقع صفین میں. اس کتاب میں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عامر ابن شراحیل الشعبی جو رجال بخاری مسلم میں سے ہیں اس سے نقل منقول ہے اور اسی میں ہے. اما بعد فان بیعتی بالمدینہ لازمتك وانت بالشام لانه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ عامر ابن شراحیل الشعبی کی حدیث روایت ہے جو تابعین میں سے ہے اور جو ہمارے نزدیک وہ منحرفین میں سے ہے. یہ شیعہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ملاحظہ فرمائی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر الشعبی صفحہ نمبر 294 میں عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ عین، یہ رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہے بھلی، اور یہ کافی معروف ہے، یہ کوئی شیعہ شخص نہیں ہے. اچھا، پھر آپ نے ادعا کیا کہ ابو بکر عمر پر بڑا ظلم ہوا. مکے میں کیا ظلم ہوا ان پر؟ دکھا دینا میں بھائی، انہوں نے اسلام کے لیے جو محنت، ہاں وہ دکھا دینا میں ان پہ کیا ظلم ہوا. ان پہ کس نے اس پہ ظلم کیا؟ وہ جب کفار کے اس میں تھے، پناہ میں تھے، تو کس نے ان پہ ظلم کیا؟ جو وہ تو اسلام ہی نہیں لائے جب تک کافر نے اس کو پناہ نہیں دی. وہ ہجرت چھوڑ کے واپس آیا، اس کو پہ کیا ظلم ہوا؟ وہ بڑا ظلم ہوا ان پہ. کیا ظلم ہوا ان پہ جب وہ کفار کے پناہ میں تھے؟ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ لیلۃ الغار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تو آپ ذرا جواب دے لا تحزن ان اللہ معنا فانزل السکینۃ علیہ وایدہ بجنود لم تروا. جو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی ہے سکینے کی، وہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں؟ فانزل السکینۃ علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوئی، ابو بکر محروم رہا. اگر وہ مومن تھا تو اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ آرامش اس پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کی آپ کا جھوس ہے؟ اللہ کے پاس رحمت کی کمی ہے یا ابو بکر مستحق نہیں؟ اگر ابو بکر مستحق ہے سکینہ کی تو اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ان کے باتوں کے اس آیا کا ابو بکر کی خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر آپ نے اس بات کا جواب، سب سے اصل جو جواب تھا، میں سوال کیا تھا، میں نے آپ سے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا شروع میں آپ سے جو سوال کیا تھا، عمر صاحب خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. جواب دونا بھی اور آپ کے عالم نووی صاحب نے کہا یہ ہمارا اجماع ہے کہ کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اچھا، اور آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ قرآن میں آیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ بنایا. اور بھائی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایت جھوٹ ہے.